رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سورۃ النساء کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 39 اور 40۔ ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تھا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ ماذا علیہم، ان لوگوں کا کیا بگڑتا، ان لوگوں کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے۔ یقیناً اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ آسان اور سہل کام ہے۔ اس کی اختیار کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی انسان اللہ کا نافرمان بن کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیوں کرتا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ایک کافر نے ان سے کہا تھا تم جو آخرت پر ایمان لے آتے ہو، تمہارا آخرت پر ایمان لے آنا محض ایک مفروضہ ہے، اور تم مفروضے کو بنیاد بنا کر کے اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد کر لیتے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، اور پھر دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جواب دیا، فرمایا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں اتنا وقت ہم اپنے آپ کو برے کاموں سے، بری عادتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور ہم جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس میں سکون بھی ملتا ہے، ہمیں خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہے، یہ تو وقتی چیز ہے، اور آگے فرمایا دیکھو مرنے کے بعد ہم اور تم برابر ہیں۔ اگر میری بات صحیح ہو گئی، اگر میرا نظریہ صحیح ہو گیا تو اللہ مجھے ہمیشگی کی نعمتیں عطا کرے گا، اور تمہارے لیے ابدی عذاب ہے۔ اگر تمہارا نظریہ صحیح ثابت ہو گیا، چلو مان لیا کہ قیامت نہیں ہوگی، تب تو میرا بگڑنے والا نہیں ہے۔ اگر میرا نظریہ صحیح ثابت ہو گیا تو تمہارا بگڑے گا، تو اللہ تمہیں اپنی عذاب کی پکڑ میں لے لے گا۔ میرا نظریہ اگر صحیح ہو گیا تو پھر تمہاری بربادی ہے۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے جبریہ کا رد اور اس کا ابطال بھی ثابت کیا ہے۔ جبریہ ایک گمراہ فرقہ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ انسان تقدیر کے آگے مجبور محض ہے، بندوں کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یقیناً اس گمراہ فرقے کا بھی اس آیت کریمہ میں رد ہے، اس لیے کہ اگر بندہ مجبور محض ہے تو پھر اللہ نے ایمان نہ لانے پر ملامت کیوں کی؟ تو غرض انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ نے اسے جو اختیار دیا ہے وہ اللہ کے اس دیے ہوئے اختیار سے کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ کسی کو نافرمانی کے بغیر عذاب نہیں دیتا، اور ساتھ ہی اللہ کسی انسان کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔
اللہ کے ہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ 700 گنا تک، بلکہ 7 لاکھ تک، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کے ثواب عطا کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا اخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ فرشتے بہت ساری مخلوق کو جہنم سے نکال لے آئیں گے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم مجھے اس حدیث میں سچا نہ جانو تو قرآن کی آیت کریمہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی، جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، ان تک حسنہ، اگر نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ آج کے لیے بس یہی 2 آیت کریمہ کافی ہیں، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔